امن ڈیل کے بعد غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 70 کے قریب مزید ہلاکتوں اور ایران کے ایٹمی پروگرام پر اسرائیل کے ناکام حملے کا بھی ہے کہ آخر خطے کا امن امریکہ پروردہ اسرائیل کے ہاتھ میں کب تک رہے گا؟ اسی سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرق وسطیٰ پر گہری نظر رکھنے والے ریٹائرڈ ایڈمرل فیصل شاہ صاحب. فیصل شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کچھ عرصے پہلے تک حماس کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ پر حملے جاری رکھنے کا عزم رکھتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. امن معاہدے کے بعد اسرائیل کو اب حماس کے خاتمے اور یرغمالی رہا کرائے بغیر غزہ سے فوجی انخلا کرنا ہوگا. کیا یہ سب کچھ اسرائیل کی پسپائی نہیں ہے؟ جی، اس کو آپ اسرائیل کی پسپائی اس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی نیتن یاہو صاحب کی پسپائی ہے. ان کا جو اصل ہدف تھا وہ تھا حماس کی مکمل تباہی، جو وہ نہیں کر سکے، اور حماس سے ہی انہوں نے نیگوسیشنز کی، ان سے ہی بات چیت کی، اور اسی کے نتیجے میں وہ اپنے ہوسٹیجز کو ریلیز کرا سکے. ان کا ایک بڑا ہدف اس جنگ کا ان جو یرغمالی تھے حماس کی قید میں، ان کو رہا کرانا تھا، اور اپنی تمام تر قوت اور طاقت کے باوجود اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ کے باوجود وہ ان کو نہیں رہا کرا سکے. تو یہ ایک بڑا فیلئر ہیں دونوں صورتوں میں نیتن یاہو کے لیے. پچھلے سال کے اوائل سے ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ آپ اس جنگ کو آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو ہو گئے ہیں، اور اب ہمیں ہوسٹیجز کی رہائی پہ کام کرنا چاہیے. لیکن نیتن یاہو صاحب جو تھے، انہوں نے اس جنگ کو بیسیکلی اسرائیل کی جنگ کے بجائے اپنی پرسنل جنگ کے طور پہ لیا، کیونکہ ان کے کچھ سیاسی مقاصد سے جو وہ پورا کرنا چاہتے تھے. وہ اس جنگ کے تحت ایک ڈومیسٹک سپورٹ چاہتے تھے اپنی رعایا سے، اپنی قوم سے، کہ میں آپ لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں، اور جو ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے میں اس کا بدلہ لوں گا، اور میں حماس کو مکمل تباہ کر دوں گا، اور میں ہوسٹیجز کو بھی نکال کے لے آؤں گا، تاکہ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ اور ان کا جو رول ہے، جو ان کی گورننس ہے، جو ان کا گورنمنٹ میں رہنا ہے، اس کو طول مل سکے. لیکن 15 مہینے کے بعد بھی ہر قسم کا حربہ استعمال کر کے، ہر قسم کی طاقت استعمال کر کے، انٹیلیجنس، سرویلنس، ملٹری کیپیبلٹی، آپ کوئی چیز کا نام لے لیں، دنیا کے ہر مطلب دنیا نے ہر طرح سے ان کو روکنے کی کوشش کی. اس کی مذمت کے باوجود یہ چلتے رہے، کرتے رہے، بیکاز یو ایس ان کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے. تو بالکل اس زمن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیتن یاہو کی اور اسرائیل کی پسپائی ہے. فیصل صاحب، صدر جو بائیڈن بھی غزہ امن معاہدے کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اور دوسری جانب نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسے اپنی فتح سمجھ رہے ہیں. آپ کے نزدیک یہ کس کا کارنامہ ہے؟ دیکھیے، یہ دونوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ موقع ہے، کیونکہ صدر بائیڈن جو ہیں وہ اقتدار چھوڑ رہے ہیں، اور ساری ان 15 مہینوں میں ساری جنگ کے دوران وہ اسرائیل کو آل آؤٹ سپورٹ کرتے رہے ہیں. ان کو پیسے بھی، ان کو ملٹری ہارڈ ویئر بھی، ان کو سرویلنس بھی، ان کو انٹیلیجنس سپورٹ بھی، ہر قسم کی سپورٹ انہوں نے دی ہے. اور اس کے باوجود وہ اپنی جو کینڈیڈنسی تھی پریزیڈنسی کے لیے وہ اپروو نہیں کرا سکے، اور اس کو ان کو چھوڑنا پڑا کمیلا ہارس کے ہاتھوں. تو ان کے لیے اب جاتے ہوئے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو وہ دنیا کو اور اپنی قوم کو یہ بتا سکیں، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی نے آگے بھی الیکشنز میں حصہ لینا ہے، اور ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا مواد ہونا چاہیے جس کو وہ آگے پلے کر سکیں. تو وہ اب جاتے ہوئے ہمیشہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں، میں نے اپنے اقتدار میں ہوتے ہوئے آخری مراحل میں اس جنگ کو ختم کروا دیا، رکوا دیا. بے شک یہ ٹیمپرری عارضی طور پہ رکی ہو، لیکن وہ اس کارنامے کو ضرور انکیش کریں گے. جو ٹرمپ ہیں، انہوں نے آنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی یہ جو تمام ہوسٹیجز ہیں ان کو میرے اوتھ لینے سے پہلے، یعنی 20 جنوری سے پہلے رہا ہو جانا چاہیے. اب وہ سارے تو رہا نہیں ہو رہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا جس کے تحت وہ 3 فیزز میں رہا ہوں گے. لیکن ان کے لیے بھی یہ ایک بڑا خوش آئند بات ہے کہ جی میں جب اقتدار میں آؤں گا تو اپنی اوپننگ اسپیچ میں شاید وہ اس بات کا ضرور ذکر کریں گے کہ دیکھیں جی میں نے یہ کہا تھا
اور یہ ہو گیا ہے تو میں وہ پریزیڈنٹ ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ پاتا ہے. تو یہ دونوں کے لیے بڑا اہم ہے اور دونوں اس کو اپنے اپنے طور پہ اس کو اپنی لیگیسی میں انکلوڈ کریں گے اور اس کو پلے کریں گے. اچھا فیصل صاحب، امن ڈیل کے اعلان کے بعد بھی اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری ہیں اور 100 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. یہاں سوال معاہدے کے تینوں مراحل کی خوش اسلوبی سے تکمیل کا بھی ہے. ڈیل پر مکمل عمل درآمد کا کیا امکان نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل کو ہم سب جانتے ہیں، پوری ہسٹری ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کبھی ایگریمنٹس کا، کبھی معاہدوں کا پاس نہیں کیا ہے اور وہ اپنی منمانی کرتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ دیکھیں کہ حزب اللہ کے ساتھ اس کا 60 دن کا امن معاہدہ ہوا تھا، جنگ بندی کا، اور اس کے بعد وہ لبنان میں مسلسل اٹیک کرتا رہا. جس دن یہ ڈیل ہو رہی تھی، جس دن یہ فائنل ہو رہی تھی، اس دن بھی تقریباً 61 فلسطینیوں کو اسرائیل نے مارا ہے مختلف حملوں میں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل نے جو اپنے اہداف رکھے ہوئے ہیں وہ اس نے پورے کرنے ہیں اور وہ کرتا رہے گا. امن ڈیل جو ہے یہ بیسیکلی، یہ سیز فائر ڈیل جو ہے، یہ بیسیکلی صرف اس کا ایک مقصد ہے کہ اسرائیل کے جو یرغمالی ہیں حماس کے پاس وہ رہا ہو جائیں. 33 ابھی رہا ہو جائیں گے پہلے فیز میں، اور پھر باقیوں پہ بات چیت ہوگی 6 ہفتے کے بعد. تو اگر ان 6 ہفتوں میں اسرائیل اپنی کاروائیاں نہیں روکتا تو ظاہری بات ہے حماس پھر روڑے اٹکائے گا. وہ ضرور کہے گا کہ جی آپ تو اب اس سیز فائر ڈیل کا پاس نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم آپ پہ کیسے یقین کریں کہ آگے آپ، کہ اگر ہم سارے ریفیوجیز کو ریلیز کر دیں گے، ہوسٹیجز کو، تو ان کو اس کے بعد آپ جو ہے اس سیز فائر ڈیل کو ختم کر کے دوبارہ بمباری شروع کر دیں گے. تو یہ بالکل ایک بڑی کیچی سچویشن ہے اور اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے پورے 93 جو یرغمالی ہیں ان کو رہا کروا لیں. حماس کی کوشش ہوگی کہ ان یرغمالیوں کے رہا ہونے سے پہلے کوئی ایسی مستند ان کے پاس گارنٹی ہو کہ جی ان کے رہا ہونے کے بعد بھی اسرائیل اس قسم کی کارروائیاں نہیں کرے گا. اچھا، کل سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا رہے ہیں. جارے مزاج ٹرمپ سے فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے دور میں ٹرمپ نے فلسطین کے موقف کے برخلاف اسرائیلی دارالحکومت کی یروشلم منتقلی کی بھی حمایت کی تھی. جی بالکل، ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور میں یروشلم میں سفارت خانہ منتقل کر دیا تھا. ٹرمپ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ جی میں جنگوں کو روکوں گا اور میں جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کو بھی ختم کروں گا. لیکن ٹرمپ کا اگر پچھلا دور بھی آپ دیکھیں تو ان کی فلسفی یہ رہی ہے کہ وہ جنگیں تو نہیں ہونے دیتے، لیکن جو وار ہسٹیریا ہے، یعنی جنگ کا خطرہ ہے، اس کو وہ بڑھاتے ہیں مختلف ریجنز میں. اور اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بزنس مین ہیں اور ان کی اس وقت بھی جو ان کا فوکس ہے وہ امریکہ کی اکانومی بہتر کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے ٹیکسز کو کم کرنا ہے. جب وہ ٹیکسز کم کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ کا ریونیو بھی کم ہوگا. تو وہ ریونیو کہاں سے پورا ہوگا؟ وہ ریونیو پورا ہوتا ہے اسلحہ بیچنے سے. دیکھیں، امریکہ کی جو اسلحہ کی آرگنائزیشن ہے، یا جس کو ہم ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہتے ہیں، اس کا 60% کنٹریبیوشن ہے امریکہ کی ٹوٹل انڈسٹریل پروڈکشن میں. تو اگر یہ 60% پروڈکشن کا حصہ کہیں پہ بکے گا نہیں تو پھر اس کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ویپن ہمیشہ وار سے پہلے بکتا ہے. ایک خطرہ جب کسی کو محسوس ہوتا ہے تو اس میں وہ ویپن خریدتا ہے. تو ٹرمپ جو ہیں وہ یقیناً اس قسم کی اسٹریٹجی اپنائیں گے کہ وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بشمول اسرائیل اور فلسطین میں وار ہسٹیریا کریٹ کر کے رکھیں گے تاکہ امریکن ویپن بکے. تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے حق میں زیادہ جائے گا. لیکن میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ شاید اس طرح کی وار ٹرمپ الاؤ نہ کریں